تو آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی اہم سورت سورہ ابراہیم کا ایک گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی ہمارے سامنے اس سورت کی تلاوت کے کچھ حصے ہوں گے، اور مقصد صرف سننا نہیں ہے بلکہ آیات کی جو صوتی خوبصورتی ہے بالکل اس کے ساتھ ساتھ ان میں جو معنی ہیں، جو حکمتیں ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ جی ہاں، ایک کوشش کریں گے مل کر سمجھنے کی۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت کا پہلا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ تک سبحان اللہ۔ تلاوت کا آغاز ہی الف لام را سے ہوا۔ یہ حروف مقطعات ہیں، جی قرآن کی کئی سورتوں کے شروع میں ہی آتے ہیں۔ ان کا آپ کہہ لیں قطعی معنی تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، صحیح۔ لیکن مفسرین اس پر متفق ہیں کہ یہ قرآن کے اعجاز کی، اللہ کے کلام ہونے کی ایک نشانی ہے۔ اچھا اور ان کے فوراً بعد دیکھیں سورت کا مرکزی پیغام آ جاتا ہے۔ جی بالکل۔ یہ کتاب آپ پر اتاری گئی تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے تاریکیوں سے روشنی کی طرف لائیں، یعنی اندھیروں سے اجالے کی طرف۔ بالکل اس اللہ کے راستے کی طرف جو غالب ہے، تعریفوں والا ہے۔ یہ تو جیسے پوری سورت کا خلاصہ شروع میں ہی دے دیا گیا ہے۔ واقعی تاریکیوں سے روشنی کی طرف یہ تصور تو شروع سے ہی بڑا گہرا ہے۔ بہت طاقتور۔ یہ صرف عقیدے کی بات نہیں لگتی بلکہ جیسے ایک مکمل ذہنی روحانی تبدیلی کا پیغام ہے۔ جی ہاں، ایک ٹرانسفارمیشن۔ اچھا، اس تمہید کے بعد فوراً ہی تاریخ کا ایک اہم حوالہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم۔ آئیے یہ حصہ سنتے ہیں۔ تلاوت کا دوسرا حصہ۔ بَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہاں دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہی حکم ملا، جی وہی پیغام، اپنی قوم کو تاریکی سے روشنی کی طرف لانے کا۔ اور ایک اضافی بات بھی ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ اللہ کے دن، ایام اللہ، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ایام اللہ بہت اہم ہے۔ اس سے مراد ہیں تاریخ کے وہ فیصلہ کن موڑ، وہ واقعات جہاں اللہ کی قدرت خاص طور پر ظاہر ہوئی، یا اس کے انعامات ملے یا کبھی اس کی پکڑ آئی۔ اچھا، یعنی ہسٹری کے سبق۔ بالکل، یہاں خاص طور پر فرعون کے ظلم سے نجات یاد دلائی جا رہی ہے۔ وہ بیٹوں کو قتل کرواتا تھا، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی، اور پھر اس سے نجات ملنا اللہ کا بہت بڑا انعام تھا۔ جی، اس یاد دہانی میں فرمایا گیا ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں، صبار شکور۔ اور پھر وہ مشہور آیت آتی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جی، اگر شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا، نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ یہ تو جیسے ایک یونیورسل اصول بیان ہو رہا ہے، صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں۔ بالکل آفاقی اصول ہے۔ اچھا، اس شکر کا تعلق صرف نعمت ملنے پر ہے یا اس کا صبر سے بھی کوئی تعلق بنتا ہے؟ کیونکہ پچھلی آیت میں صبار شکور، صبر کرنے والا شکر کرنے والا ایک ساتھ آیا ہے۔ بہت اچھا نکتہ اٹھایا آپ نے۔ صبار شکور کا ساتھ آنا ہی بتاتا ہے کہ صبر اور شکر کا گہرا تعلق ہے۔ اچھا، مشکل حالات میں صبر کرنا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یہ بھی تو شکر کی ایک شکل ہے۔ صحیح۔ اور جب نعمت ملے تو اترانا نہیں بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ ہے اصل شکر۔ یہ آیت صرف مادی نعمتوں کی بات نہیں کر رہی، ہدایت ملنا، ایمان ملنا، آزمائش سے نکلنا، ان سب پر شکر کا مطالبہ ہے۔ اور وعدہ ہے کہ شکر سے نعمت بڑھے گی۔ جی بالکل، چاہے وہ مادی ہو یا روحانی۔ اور ناشکری یعنی نعمت کو اللہ کا فضل نہ سمجھنا یا غلط استعمال کرنا، وہ پھر عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔
تاریخ سے سکھانے کا یہ انداز آگے بھی ہے۔ اب ان رسولوں کا ذکر آتا ہے جو حضرت موسیٰ کے بعد آئے اور ان کی قوموں کے ساتھ جو بات چیت ہوئی اس کی طرف اشارہ ہے۔ آئیے یہ سنتے ہیں تلاوت کا تیسرا حصہ۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض ويدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ تب یہاں اب تاریخ کا دائرہ اور وسیع ہو گیا۔ قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والی بے شمار قومیں جن کا علم صرف اللہ کو ہے۔ جی، لا یعلمہم الا اللہ۔ ان سب کے پاس ان کے رسول آئے واضح دلائل لے کر، بالبینات۔ لیکن قوموں کا رد عمل عجیب تھا۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں پر رکھ لیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں، جیسے غصے یا حیرت کا اظہار ہو، یا شاید رسولوں کو چپ کرانے کی کوشش ہو۔ اچھا۔ اور ساتھ ہی کہا کہ ہم تمہارے پیغام کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو نا، اس کے بارے میں ہمیں شدید شک ہے، ایسا شک جو بے چین کر دیتا ہے۔ مریب۔ رسولوں کا جواب تو بہت بنیادی ہے۔ افی اللہ شک، کیا اللہ کے بارے میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ بالکل۔ وہی تو جس نے آسمان اور زمین بنائے، یہ سوال تو خود ہی جواب ہے۔ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہ بخشیں، تمہیں ایک وقت تک مہلت دے۔ جی۔ لیکن قوموں کا اعتراض پھر وہی پرانا، تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو۔ ہاں، یہ اعتراض تو ہر دور میں رہا ہے۔ اور یہ کہ تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے طریقے سے ہٹانا چاہتے ہو، کوئی کھلی نشانی لاؤ، سلطان مبین۔ بالکل، یہ مکالمہ ایک طرح سے ایک مستقل کشمکش کو دکھاتا ہے۔ ایک طرف توحید کی سادہ فطری دعوت، اور دوسری طرف باپ دادا کی اندھی تقلید، انسانی انا اور معجزوں کا مطالبہ۔ صحیح۔ رسولوں کا جواب تو منطقی تھا، دلیل پر مبنی، لیکن قومیں اکثر غیر منطقی باتوں پر اڑی رہتی تھیں۔ یہ آیات اصل میں سمجھا رہی ہیں کہ حق کو رد کرنے کے بہانے ہر دور میں کم و بیش ایک جیسے ہی رہے ہیں۔ اس تاریخی جائزے کے بعد اب بات تمثیلات کی طرف آ رہی ہے۔ ایمان اور کفر کے جو حقیقی نتائج ہیں، انہیں سمجھانے کے لیے مثالیں دی جا رہی ہیں۔ جی، یہ حصہ سننے اور سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا يقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ تک یہاں دو بہت ہی زبردست مثالیں ہیں۔ پہلی ہے کافروں کے اعمال کی۔ جی۔ ان کے دنیاوی کام چاہے بظاہر کتنے اچھے لگیں، کتنے شاندار ہوں، آخرت میں ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ راکھ جیسی۔ راکھ؟ جی، ایسی راکھ جسے طوفانی دن میں تیز ہوا اڑا کر لے جائے۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو کمایا تھا اس میں سے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ سب ضائع۔ جی۔ سب ضائع۔ یہی ہے اصل گمراہی، الضلال البعید، دور کی گمراہی۔ مطلب ان کے اعمال کی بنیاد ہی نہیں تھی، ایمان ہی نہیں تھا، تو عمارت کیسے ٹھہرتی؟ اور دوسری مثال کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی ہے۔ یہ تو بہت مشہور مثال ہے درختوں والی۔ جی ہاں، بہت مشہور ہے۔ آیت 24 اور 25 میں، جو ابھی تلاوت میں نہیں تھی مگر اسی تسلسل میں ہے، کلمہ طیبہ یعنی پاک بات، ایمان، توحید، اس کو ایک مضبوط درخت سے تشبیہ دی ہے جس کی جڑیں گہری ہیں۔ بالکل، جڑیں گہری، شاخیں آسمان میں، اور ہر وقت پھل دے رہا ہے۔ یہ ایمان کی پائیداری، اس کے فائدے، اس کے اثرات کی علامت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں؟ اس کے مقابلے میں آیت 26 میں کلمہ خبیثہ، ناپاک بات یعنی کفر، شرک، اس کی مثال ایک کمزور درخت کی طرح ہے، بے جڑ درخت، جسے زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ پھینکا جائے۔ اشتست من فوق الارض، یعنی کوئی بنیادی نہیں۔ کوئی بنیاد نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، ما لہا من قرار۔ یہ کفر کی بے ثباتی، اس کے کھوکھلے پن
اور آخر کار ناکامی کی تصویر ہے۔ یہ تمثیلیں تو واقعی ذہن پر نقش ہو جاتی ہیں، صرف الفاظ نہیں، ایک پوری تصویر بنا کر ایمان اور کفر کی حقیقت سمجھا دی گئی ہے۔ بالکل۔ اب ہم آتے ہیں سورت کے نام کی مناسبت سے اس کے مرکزی کردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی طرف۔ یہ دعا تو بہت طویل اور جامع ہے۔ تلاوت کا 5واں حصہ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ تک یہ دعا تو آپ کہہ لیں توحید کے جو امام ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی پوری زندگی کا نچوڑ لگتی ہے۔ جی۔ دعا شروع ہوتی ہے رب اجعل ھذا البلد آمنا سے، مکے کے لیے امن کی دعا۔ اور یہ بات غور کرنے والی ہے کہ رزق سے پہلے امن مانگا ہے۔ بالکل، یہ بتاتا ہے کہ دین پر عمل کرنے کے لیے بھی، شکر گزاری کے لیے بھی ایک پرامن ماحول کتنا ضروری ہے۔ صحیح۔ پھر فوراً اپنی اور اپنی اولاد کے لیے شرک سے پناہ مانگتے ہیں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کیونکہ اصل تباہی تو یہی ہے۔ اور پھر وہ واقعہ یاد کرتے ہیں جب اپنی اولاد کو بے آب و گیا وادی میں بسایا تھا۔ جی۔ اور مقصد کتنا واضح بیان کیا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ سبحان اللہ، دنیاوی سہولتیں نہیں، پہلا مقصد ہے اللہ سے تعلق، نماز کا قیام۔ جی۔ اس کے بعد پھر دعا مانگی کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہوں اور انہیں پھلوں کا رزق ملے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ یہ ترتیب بہت اہم ہے۔ پہلے دین کی فکر، پھر دنیاوی ضرورتیں، اور ان کا مقصد بھی شکر گزاری۔ بالکل۔ پھر اللہ کے علم کامل کا اقرار ہے کہ وہ چھپا اور ظاہر سب جانتا ہے۔ پھر بڑھاپے میں جو اولاد ملی، حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام، اس عظیم نعمت پر شکر۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ جی، اور ساتھ ہی یہ یقین، ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعا ضرور سنتا ہے۔ یہ ذاتی تجربے کی گواہی ہے۔ اور دعا کا اختتام؟ اختتام پر اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے نماز کا پابند ہونے کی دعا، اپنی دعا کی قبولیت کی درخواست، اور پھر قیامت کے دن اپنے لیے، والدین کے لیے اور تمام مومنین کے لیے مغفرت کی طلب۔ یہ دعا اتنی جامع ہے، اس میں فرد ہے، خاندان ہے، امت ہے، دنیا ہے، آخرت ہے، توحید، شکر، توکل، سب کچھ آ گیا ہے۔ جی، واقعی ایک مکمل دعا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج ہماری دعاؤں میں یہ وسعت، یہ گہرائی ہوتی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا صرف مانگنا نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ ان کے تعلق کا اظہار بھی ہے۔ اس میں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، آنے والی نسلوں کی فکر ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ مانگنا کیا ہے اور کیسے مانگنا ہے۔ اب سورت اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہاں انداز کچھ بدلتا ہے، ظالموں کو تنبیہ ہے اور قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعُ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار
وتر المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا إنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. دیکھیے ان آیات میں لہجہ بہت آپ کہہ لیں سخت ہے، تنبیہ والا ہے۔ جی، پہلا پیغام تو یہ ہے کہ اللہ کو ظالموں کے کاموں سے غافل نہ سمجھو۔ یہ جو مہلت نظر آتی ہے، ہاں، یہ مہلت بس ایک خاص دن تک کے لیے ہے۔ یوم تشخص فیہ الابصار، وہ دن جب آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اور اس دن مجرموں کی حالت؟ وہ بھی بیان ہوئی ہے، سر اوپر اٹھائے دوڑتے بھاگتے ہوں گے، نگاہیں اوپر جمی ہوں گی، پلک جھپکنے کی بھی مہلت نہیں، اور دل بالکل خالی ہوں گے خوف سے، یا جیسے ہوا بھرے غبارے، بے وقات وَأَفْدِدَتُهُمْ ہوا۔ اور جب عذاب سامنے آ جائے گا تب مہلت لانیں گے؟ جی، کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے رب تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم تیری دعوت قبول کر لیں گے، رسولوں کی پیروی کریں گے۔ مگر انہیں یاد دلایا جائے گا، یاد دلایا جائے گا کہ تم تو دنیا میں قسمیں کھاتے تھے کہ ہمیں کبھی زوال نہیں آئے گا۔ صحیح، تم نے پچھلی قوموں کا انجام دیکھا، ان کے گھروں میں رہے، تمہیں مثالیں دے کر سمجھایا بھی گیا، لیکن تم نے سبق نہیں سیکھا۔ ان کے مکر و فریب کا بھی ذکر ہے۔ جی، کہ انہوں نے اپنی چالیں چلیں، وقد مکروا مکرہم، اور ان کی چالیں اللہ کے علم میں ہیں، چاہے ان کی سازشیں کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، جیسے پہاڑوں کو ہلا دیں۔ وعند اللہ مکرہم، اللہ کے پاس ان کا توڑ ہے۔ پھر یقین دھانی ہے کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیا وعدہ پورا کرے گا۔ بالکل، ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ پھر قیامت کا منظر کہ زمین آسمان بدل دیے جائیں گے، سب اللہ واحد القہار کے سامنے پیش ہوں گے۔ اور مجرموں کی حالت؟ زنجیروں میں جکڑے ہوئے، مقرنین فی الاسفاد، ان کے لباس کولتار کے ہوں گے، سرابیلہم من قطران، اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ رہی ہوگی۔ یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ جی، لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ ملے گا، اور اللہ کا حساب بہت تیز ہے، سریع الحساب۔ اور پھر سورت کا آخری پیغام جو لگتا ہے جیسے پورے قرآن کا ہی خلاصہ ہے۔ بالکل، ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں تک پہنچانے کا ایک پیغام ہے۔ مقصد کیا ہے؟ وَلِيُنذِرُوا بِهِ، تاکہ انہیں اس سے ڈرایا جائے، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تاکہ وہ جان لیں کہ معبود بس ایک ہی ہے، اور وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ یعنی نصیحت بھی وہی پکڑیں گے جو عقل رکھتے ہیں۔ جی، اولو الالباب، عقل سلیم والے، سمجھ بوجھ رکھنے والے۔ یہ اختتامیہ پوری سورت کے مضامین کو سمیٹ لیتا ہے۔ قرآن کا مقصد ڈرانا، سکھانا، یعنی توحید کا علم دینا اور نصیحت کرنا۔ تو سورہ ابراہیم کے اس جائزے سے جو اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں، سب سے پہلے تو اللہ کی توحید، اس کی مرکزی حیثیت۔ جی بالکل۔ پھر تاریخ سے سبق حاصل کرنے کی اہمیت، خاص طور پر حضرت موسیٰ اور پچھلی قوموں کے واقعات سے۔ شکر گزاری کا اصول اور ناشکری کا انجام۔ ہاں، اور وہ ایمان اور کفر کی حقیقت کو واضح کرنے والی تمثیلیں، راکھ اور درختوں والی۔ اور یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی وہ بے مثال جامع دعا جو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اور آخر میں آخرت کا یقین، انصاف، جزا و سزا کا بیان۔ صحیح کہا آپ نے، اس صورت کا انداز بہت متاثر کرتا ہے۔ دلائل ہیں، تاریخی واقعات ہیں، مثالیں ہیں، دعائیں ہیں، سب مل کر ایک بہت مربوط پیغام بناتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم کی دعا تو خاص طور پر، وہ صرف الفاظ نہیں لگتے، ایک پورا رویہ نظر آتا ہے۔ جی، اللہ پر کامل بھروسہ، اپنی نسل کی دینی فکر اور پوری انسانیت کے لیے خیر خواہی۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں ان اصولوں پر کتنا عمل ہے۔ کیا ہم واقعی ایام اللہ سے، تاریخ سے سبق سیکھتے ہیں؟ کیا ہمارا شکر صرف زبان تک ہے یا عمل میں بھی نظر آتا ہے؟ اور کیا ہماری دعائیں حضرت ابراہیم کی دعا کی طرح بامقصد ہے، جامع ہیں؟ سننے والوں کے لیے ایک اہم نقطہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے ایک بنجر، بے آب و گیاہ وادی میں اپنی نسل کے لیے امن، ایمان اور رزق کی دعا کی تھی۔ اور وہ کیسے قبول ہوں؟ جی، وہ کیسے قبول ہوئی اور وہاں سے کیسی عظیم تہذیب نے جنم لیا۔ تو آج ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کیا دعا کر رہے ہیں،
اور اس دعا کو حقیقت بنانے کے لیے کیا ٹھوس بنیادیں فراہم کر رہے ہیں؟ یعنی کیا ہماری کوششیں صرف دنیاوی کامیابیوں کے لیے ہیں؟ یا ان کی روحانی اور اخلاقی فلاح بھی ہماری ترجیحات میں اتنی ہی اہم ہے؟ یہ غور طلب بات ہے۔